السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوشیوں بھری زندگی کے لیے کون سے اذکار ضروری ہیں۔ اذکار کا توحید کے قیام اور رد شرک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اذکار کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سنت سے کی اس عظیم سنت سے ہم میں کی اکثریت آج غفلت کا شکار ہیں۔ میں اور آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم کتنا صبح کے اور شام کے اذکار کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بڑے جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذکار کر لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صبح اور شام کے اذکار، اگر آپ خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ سب کو صبح و شام کے وہ پراپر اذکار کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، کیونکہ وہ اس کے جو انسان اذکار کے فوائد و ثمرات سے ناآشنا ہیں، یقیناً وہی غفلت کا شکار ہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیے کہ ہم کیا غفلت کا شکار ہیں۔ یقیناً ہم ہیں، کیونکہ ہم پراپر صبح شام کے اذکار نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں، ہمارے گھروں میں بے چینی، بد امنی اور ہر طرف افراتفری کا سما ہے۔ تو آج سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سننے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اذکار کے فوائد سب سے پہلے غور کر رہے ہیں۔ پہلا نمبر تو اذکار کا فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ کی تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ نمبر 2، اذکار کاموں میں آسانی کا بھی ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 4، اذکار اللہ تعالیٰ کی ہزارہ نعمتوں پر شکر کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اذکار اللہ تعالیٰ سے وعدہ اور عہد کی تجدید ہے۔ نمبر 6، اذکار روحانی غذا ہے جس سے تھکان، بزدلی، عدم سکون وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ اذکار سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اذکار سے توحید الوہیت کا قیام اور شرک پر کاری ضرب ہے۔ اذکار اللہ تعالیٰ پر توکل اور معبودان باطل سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اذکار شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ اکبر۔ اذکار ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ مسبب ہے، اور یہ مشروع اسباب میں سے ہے کہ آپ اذکار کریں۔ اذکار کے ذریعے تمام قسم کی شر سے انسان بچ جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار کی اہمیت کی وجوہات پر ذرا غور کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سورۃ مومن ہے۔ ترجمہ دیکھیے کتنا پیارا ہے، صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام بھی اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کے بعد لمبا ذکر کرتے۔ لوگوں نے کہا اتنا وقت ذکر میں نہ لگائیں تاکہ دیگر مشغولیات اور کارناموں میں زیادہ وقت دیا جا سکے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کاموں کی طاقت کا راز یہ صبح کے اذکار ہی تو ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب صبح و شام کے اذکار کا وقت کون سا ہے؟ یعنی ہم نے فوائد تو دیکھ لیے، اب وقت کون سا ہونا چاہیے؟ صبح کے اذکار کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہے، اور شام کے اذکار کا وقت عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ لیکن اگر کوئی ان اوقات میں پڑھنا بھول جائے یا کوئی عارضہ پیش آ جائے
تو صبح کے اذکار سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اور شام کے اذکار سورج غروب ہونے کے بعد بھی کیا جا سکتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں گنجائش اور سختی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے جس نے صبح شام کے اذکار کیے اس نے اپنے آپ کو ایک محفوظ اور مضبوط قلعے میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت کی اہمیت پر غور کیجئے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ گھر والے آرام کر رہے ہوں گے اور کہیں ہم ان کی نیند میں خلل نہ ڈالیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابن مسعود اور اس کے گھر والے اتنے بھی غافل نہیں ہے کہ وہ صبح کی برکتوں سے محروم ہو کر سوتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم غور کریں کہ کتنے ہم دکھی، پریشان اور کس قدر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ ہم ساری رات جاگتے ہیں اور صبح کو ہم سوتے ہیں۔ جب برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ بکریاں سورج غروب ہوتے ہی سو جاتی ہیں اور صبح رحمت کے ٹائم میں وہ اٹھ جاتی ہیں، جبکہ کتے ساری رات جاگتے ہیں اور رحمت کے ٹائم میں سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مسلمانوں کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں اور رحمت، برکت سمیٹنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں کتوں کی طرح سو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صبح کے وقت کی اہمیت حضرت ابن مسعود کی حدیث سے بھی ہم نے لگا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے صبح کا سرا اچھا سنبھالا، دن بھر اوقات کو ضائع نہ کرتے ہوئے مفید کاموں میں وہ اس نے استعمال کیا تو اس کے لیے بقیہ دن آسان ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صبح اٹھنے کی، اور صبح سویرے علم، کاروبار، گھریلو کام، ہر قسم کے کاموں کے لیے لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کن کے لیے؟ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے دے۔ تو غور کیجئے، جس نبی نے ابتدائی حصے میں برکت کی دعا کی، ہم اس ابتدائی حصے کو میں سو کر گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں تجارتی قافلے فجر کے بعد شروع ہوتے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سخر نام ہے ان کا، وہ تاجر تھے، صبح کے بعد اپنی تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے اور مال میں بہت زیادہ کثرت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذکار کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہمت، کوشش کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، جاگیں گے، رات کو جلدی سو جائیں گے اور صبح پھر آپ جلدی اٹھ سکیں گے۔ اور آپ کی انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ نے نیت اچھی کی ہوگی کہ میں نے جلدی سونا ہے اور میں نے جلدی اٹھنا ہے، تو یقین جانیے آپ ایک الارم نہ لگائیں، آپ ایک نیت کر لیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو الحمدللہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اللہ اس ٹائم میں ہمیں ضرور اٹھاتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھا دیتا ہے، کسی نہ کسی، یعنی اٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح شام کے اذکار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔